الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کو بے شمار ذمہ داریاں عطا کی ہیں. ان ذمہ داریوں کو نبھانا دراصل یہی ایمان ہے. اللہ تعالی ایمان والوں سے پہلے پوچھے گا کیونکہ ایمان والوں کی ذمہ داری باقیوں سے زیادہ ہے. پوری دنیا میں تقریباً 8 ارب انسان اس وقت موجود ہیں اور 8 ارب انسانوں میں سے تقریباً 1 سے 1.25 ارب مسلمان ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے اس پوری دنیا میں تقریباً 70% سے زائد جو ہیں اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے محروم رکھا ہے. تو یہ نظام قدرت ہے کہ اللہ نے کسی کو ایمان دے دیا اس کو دے کر آزما رہا ہے، کسی کو نہیں دیا اس کو نہ دے کر آزما رہا ہے. ایمان کے 2 رخ ہیں. ایک رخ یہ ہے کہ جو ہمیں دنیا میں نظر آ رہا ہے اور دوسرا رخ کہ جو قیامت کے دن کل اللہ کے سامنے نظر آئے گا. یہ جو دنیا میں نظر آ رہا ہے اس پر ہماری بخشش نہیں ہوگی. اصل میں ایمان نجات والا وہ ہے کہ جو کل قیامت کے روز انسان
کہ نامہ اعمال میں خاتمہ بالایمان کے ساتھ درج ہوگا۔ اگر ہم یہ خیال کریں کہ جی ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے اللہ کا ذکر کر لیا، بڑا کام ہو گیا، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اس ایمان پر جنت میں داخل ہوں گے، کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں وہ ایمان قابل قبول ہوتا ہے کہ جو موت کے وقت بندے کے دل میں ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ایمان کیا ہے؟ یہ ایمان اعمال کے لیے ہے، اور موت والا ایمان نجات کے لیے ہے۔ عمل کا تعلق ہے جنت کے دراجات سے۔ آپ قرآن کریم پڑھیے، آپ کو بار بار ایک لفظ ملے گا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان کا ذکر پہلے ہے، عمل کا ذکر بعد میں ہے۔ درجہ اس کا ہوگا کہ جس کے پاس نجات والا ایمان ہوگا جو موت کے وقت کا ہے، پھر ہمیں نماز کا ثواب ملے گا، پھر روزوں کا ثواب ملے گا، پھر سبحان اللہ کہنے کا ہمیں اجر ملے گا۔ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے مرنے سے پہلے اللہ دل سے ایمان نکال دے تو پھر سب کچھ ختم ہو گیا، پھر کوئی عبادت، کوئی صدقہ، کوئی روزہ، کوئی حج اس کو گنا ہی نہیں جائے گا، کیونکہ ایمان نہیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے ریاضی کے اندر نا ایک زیرو کا عدد ہوتا ہے، اب آپ ایک صفحے پر نا زیرو لکھ دیں، اس کے آگے بھی زیرو لکھ دیں، اس کے آگے پھر زیرو لکھ دیں، جتنے بھی زیرو لگا دیں گے وہ زیرو ہوگا۔ آپ زیرو کو زیرو میں جمع کر دیں، جواب زیرو ہے۔ زیرو کو زیرو سے ضرب دے دیں، جواب زیرو ہے۔ زیرو کی اپنی کوئی ویلیو نہیں، ہاں آپ زیرو سے پہلے ایک لگا دیں اور ایک زیرو ہوگا تو بن جائے گا 10، ایک لگا دیں اور 2 زیرو لگا دیں بن جائے گا 100، ایک لگا دیں اور 3 زیرو لگا دیں بن جائے گا 1000، اگر ایک کاٹ دیں وہ زیرو۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ عمل یوں سمجھے کہ ایک زیرو ہے، ایمان ایک ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو ایک عمل بھی ہوگا تو 10 گنا اجر مل گیا، اگر ایمان ہوگا 2 عمل بھی ہوں گے سمجھے 100 گنا اجر مل گیا۔ اگر ایمان ہی نہیں خدا نہ خواستہ، عمل جتنا مرضی ہوگا اللہ کی بارگاہ میں وہ زیرو ہے۔ تو اللہ نے یہ نظام بنایا ہوا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ بھئی ایمان والے بھی بنو اور نیک عمل کرنے والے بھی بنو۔ جب نیک عمل کریں گے درجات جنت میں بلند ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے ہاں قابل قبول جو ایمان ہوتا ہے وہ موت کا ایمان ہے۔ اب ایک بندہ خیال کرے کہ اچھا جی اگر موت والا ایمان ہے تو اچھا مریں گے تو پھر دیکھ لیں گے۔ ایک ڈاکٹر، ریٹائرڈ ڈاکٹر ہیں، اور انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک کتاب لکھی، اپنی آب بیتی لکھی۔ ملتان کے ڈاکٹر تھے، ٹراما سینٹر یعنی ایمرجنسی کے وارڈ میں ان کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی پوری آب بیتی لکھی اور لکھا کہ میرے ساتھ کیا کیا واقعہ ایمرجنسی وارڈ میں پیش آیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار ہم تمام ڈاکٹر مل کر بیٹھے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی جو بھی مریض آئے گا ہم اس مریض کو نا کلمہ طیبہ کی تلقین کریں گے، کلمہ کی تلقین کریں گے تاکہ وہ کلمہ پڑھ لیں، کیونکہ ایمرجنسی میں اسی نے آنا ہے جس کی حالت بڑی سیریس ہوگی۔ تمام ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے، جب مریض آئے گا ہم اس کو نا کلمہ طیبہ کی تلقین کیا کریں گے۔
وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب مریض آئے ہم اس کے پاس بیٹھ جاتے تھے، اس سے بات کرتے تھے کہ بھائی جب تجھ پر موت کے آثار ظاہر ہوں گے، ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے بھائی ابھی بندہ جانے والا، تو ہم ایسا کیا کریں گے کہ تمہارے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھا کریں گے، تو تم نے نا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ڈاکٹر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یقین جانیے ہم نے اگر 100 بندے کو کہا تو 100 بندوں میں صرف 2 بندے ہوتے تھے جن کی زبان پر کلمہ جاری ہوتا تھا۔ ایک بابا جی آئے، اور بابا جی جب بابا جی آئے تو ہم نے کہا بابا جی آپ نے کلمہ پڑھنا ہے؟ بابا جی نے کہا جی میں پڑھوں گا۔ کہتے ہیں جب ان کا وقت قریب آ گیا ہم نے زور زور سے ان کے ارد گرد کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا، تو کہتے ہیں ان بابا جی نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور اپنی انگلی سے اشارہ کیا کہ بھائی نہیں پڑھ سکتا، اور اسی عالم ان کی جان نکل گئی۔ اب دیکھیں ہم جب کلمہ پڑھتے نا تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اب لام جب آپ ادا کرتے ہیں تو آپ کی زبان اوپر اٹھتی ہے۔ موت کی علامات میں ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ بندے کی زبان بھاری ہو جاتی ہے، اسے بولا نہیں جاتا۔ اس لیے آپ کہتے ہیں نا کہ کسی انسان کا انتقال ہونے لگتا ہے تو آپ اکثر یہ کہتے ہیں بھائی اس نے بولنا چھوڑ دیا ہے، لگتا ہے اب اس کا آخری وقت آ گیا۔ قوت گویائی بڑی متاثر ہو جاتی ہے، زبان بھاری ہو جاتی ہے، اور جب زبان بھاری ہوتی ہے تو وہ اٹھتی نہیں ہے، لام ادا ہی نہیں کر پا رہی ہوتی۔ تو یہ خیال کر لینا کہ اچھا جب موت آئے گی تو پھر کر لیں گے کچھ نہ کچھ، بھائی پھر کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے قربان جائیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، انہوں نے ہمیں جو نظام دیا ہے نا اتنا کمال کا ہے کہ 5 وقت کی نماز ہے، پھر ذکر و اذکار ہیں کہ ایک بندہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھے، یاد رکھتے 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 جب موت کے وقت جائے گا اللہ اس کو یاد ہوگا، ایمان موجود ہوا، نجات ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کس چیز کی کیا انہوں نے اپنے لیے کی؟ نہیں، انہوں نے ہمارے لیے کی، تاکہ ہم جنتی بن جائیں، ہم جہنم سے بچ جائیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی لڑکا آیا کرتا تھا۔ یہودی لڑکے کا باپ جو تھا اس یہودی بچے کو بھیجا کرتا تھا اپنے بیٹے کو، بھائی جاؤ بازار سے سودا سلف لے آؤ۔ وہ بچہ جاتا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی، وہ مجلس میں بیٹھ جاتا، باتیں سن لیتا۔ آہستہ آہستہ وہ قریب ہو گیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آبزرو کر لیا کہ یہ بچہ آتا ہے، باتیں سنتا ہے۔ احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ دن گزرے تو وہ بچہ نہ آیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بھائی وہ بچہ، وہ لڑکا نظر نہیں آ رہا، کیا ہوا؟ تو پتہ لگا کہ جی وہ بچہ بیمار ہو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، کہا بھائی اٹھو، اس بچے کی عیادت کرتے ہیں۔ اس کائنات کا مقدس ترین قافلہ جو اس کائنات میں اس سے پہلے کبھی آیا نہ کبھی قیامت تک آئے گا، یہ قافلہ صحابہ کا جس کی سربراہی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، آپ مسجد نبوی سے نکلے اس بچے کے گھر کی طرف، اور وہ راستہ بھی کوئی آسان نہیں تھا، خشک پہاڑی راستہ تھا، پتھروں والا۔ ہمارے نبی جب اس کے گھر پہنچ گئے تو دیکھا کہ بچہ بیمار ہے، بس آپ سمجھ گئے اس کا آخری وقت آ رہا ہے۔ آپ نے فوراً کہا بیٹا جاتے جاتے اس بات کی گواہی دے دو اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کل قیامت کے روز تیری سفارش کروں گا۔ اب وہ بچہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ ابا جان، نظروں سے اشارہ کرتا ہے کہ ابا جان میں کہہ دوں؟ وہ باپ کہتا ہے بیٹا ابو القاسم آئے ہیں، ان کی بات جو کہتے ہیں مان لو۔
اس بچے نے کلمہ پڑھا، جوں کلمہ پڑھا اس کی روح پرواز کر گئی۔ حدیث میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوش ہوئے، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں نے جو کہا اس کہنے سے اس بچے کی جہنم سے جان چھوٹ گئی۔ جب آپ اٹھے تو اس باپ نے کہا اب یہ آپ کا غلام بن چکا ہے، اب آپ اس کو خود لے جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو تیار کیا، اس کا جنازہ صحابہ نے اٹھایا اور اس کے گھر سے لا کر جنت البقیع میں دفن کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو محنت کی ہے، آپ تو جنتی ہیں، آپ نے تو دنیا میں جنت کو دیکھ لیا، آپ نے تو جنت کی سیر کر لی دنیا میں رہتے ہوئے بھی، آپ نے ان چیزوں کا مشاہدہ کر لیا جو آج سے پہلے کسی نبی اور رسول نے نہیں کیا۔ اس کے باوجود آپ نے اتنی محنت کیوں کی؟ تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں۔ آقا جانتے ہیں بھائی یہ میری امت جو ہے یہ جہنم کا عذاب نہیں سہ سکتی، تو اس لیے جو ایمان ہے نا اصل میں وہ ایمان موت والا ایمان ہے۔ اب وہ موت والے ایمان کو ہم نے بچا کے کیسے رکھنا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ جب بندے پر موت کا وقت آتا ہے شیطان سب سے بڑا حملہ کرتا ہے، یعنی زندگی میں سارے حملے ایک طرف اور موت کے وقت اس کا حملہ ایک طرف۔ اس کے حملے میں اگر بندہ خدا ناخواستہ ڈگمگا گیا تو سمجھ لیجئے پوری عبادات کا ستیہ ناش ہو گیا، ختم۔ ہاں اس مقابلے کی ہم نے ہمت کیسے کرنی ہے؟ بھائی اس نظام کے مطابق چل کر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہاری جائیدادیں، تمہارا پیسہ، تمہاری دکانیں، تمہارا کاروبار، تمہاری کوٹھیاں، تمہارے سارے وہ جو معاملات مالی ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان مالی معاملات میں اتنے الجھ جاؤ کہ اللہ کو یاد کرنا بھول جاؤ۔ ولا اولادکم، ایسا نہ ہو کہ بچوں کی محبت اتنی دل میں آ جائے اللہ کو بھول جاؤ۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو کوئی ایسا کرے گا بڑے خسارے گھاٹے کا سودا کرے گا۔ وانفقوا مما رزقناکم، اللہ کہتا ہے کہ اب مطلب یہ ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس میں سے خرچ کرو۔ آپ یہ اکثر بات سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ جی جو اللہ دیتا اس میں سے خرچ کریں، اور جب آپ یہ سنتے ہیں نا کسی مولوی صاحب سے تو فوراً خیال آتا ہے اچھا اب یہ مولوی صاحب نا اپنی نا لائن پہ آتے جا رہے ہیں، اب یہ اچانک کہیں گے وہ صدقے دیا کرو۔ لیکن ہر جگہ قرآن میں صدقہ مراد نہیں ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے تمہیں پرووائڈ کیا ہے نا اس کو ڈیلیور کرو۔ اب تمہیں دولت اگر ملی ہے اس کو آگے دو، اگر دولت نہیں ملی اللہ نے تمہیں مسکراتا ہوا چہرہ دیا ہے آگے اگلے بندے کو مسکراہٹ ہی ڈیلیور کر دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مومن جب کسی مومن سے ملے اور مسکراتے ہوئے ملے یہ مسکراہٹ بھی صدقہ۔ اگر اللہ نے مسکراتا چہرہ تمہیں نہیں دیا، تمہیں بولنے کی قوت تو دی ہے نا، کسی سے اچھی بات کر دو۔ آقا نے فرمایا کلمۃ صدقہ، کلمۃ طیبۃ صدقہ، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں دیا تمہیں کم سے کم احساس تو دیا ہے کہ تم کسی کی ہمدردی کرو، تو تم دل میں اس ہمدردی کو پیدا کر دو، یہ ہمدردی کو آگے ڈیلیور کر دو، یہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ۔ یعنی اس کا مطلب جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا۔ اب دیکھیں گھر میں نا پانی کی ٹینکی ہوتی ہے، اور آپ چاہتے ہیں نا اگر کہ پانی کی جو ٹینکی ہے نا اس میں پانی ہمیشہ فریش واٹر رہے، اس کا ایک طریقہ ہے آپ پانی استعمال میں لائیں، پانی ڈیلیور کرے ٹینکی سے۔ اگر پانی روک کر رکھیں گے وہ کبھی بھی پاک نہیں رہے گا، صاف نہیں رہے گا، بدبودار ہو جائے گا۔ ایک ہی آپ کی صورت ہے کہ آپ اس پانی کی ٹینکی سے پانی کو چالو رکھیں تاکہ نیا پانی آتا جائے، پانی بالکل فریش رہے۔
بس یہی نظام ہے۔ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہوا ہے نا، اس کو آگے ڈیلیور کریں۔ جتنا ڈیلیور کرتے جائیں گے اللہ اور دیتا جائے گا، سب کچھ فریش رہے گا، کبھی گندا نہیں ہوگا۔ اللہ نے عزت دی، اگلے کو بھی عزت دے۔ آپ جتنی عزت کو ڈیلیور کریں گے آپ کی عزت ہمیشہ فریش رہے گی۔ اللہ نے دولت دی، آگے دے دیں، اللہ آپ کی دولت کو ہمیشہ فریش رکھے گا۔ کیونکہ جب دولت فریش نہیں رہتی نا، جیسے کھانا ہونا، وہ کھانا آپ چھوڑ دیں، وہ کھانا بدبودار ہوگا، وہ نقصان دہ ہو جائے گا۔ اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں اگر آپ دولت آگے نہیں ڈیلیور کریں گے، وہ دولت بھی نقصان دہ بن جائے گی۔ وہ آپ کے پاس رہے گی لیکن آپ کو نقصان دے گی، آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تمہارے میں سے کسی کو موت آ جائے، اس موت سے پہلے ڈیلیور کر جاؤ۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کسی کو موت آئے پھر وہ کہے اے میرے رب اس موت کو تھوڑا سا ڈیلے کر دے، تھوڑا سا آگے بڑھا دے، مجھے تھوڑا سا وقت دے دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں کچھ ڈیلیور کر سکوں اور نیک بن جاؤں۔ لیکن اللہ کیا کہے گا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ ایک لمحے بھی ڈیلے نہیں کرے گا، تاخیر نہیں کرے گا جب موت کا وقت آ جائے گا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ بڑا خبردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام جو بنایا ہے نا، ایک مومن کو اس کی ذمہ داری سب سے بڑی کیا ہے کہ مومن ڈیلیور کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ایمان والے جو ہیں ان کی ذمہ داری باقیوں سے زیادہ ہے۔ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ بھئی جو ہمارے پاس ہے ہم آگے ڈیلیور کرتے جائیں، سنبھال کر نہ رکھیں۔ اگر سنبھال کر رکھیں گے تو پھر وہ ہاتھوں میں تباہ ہو جائے گا۔ آپ سونا پکڑے نا، آپ سونے کو تھوڑی دیر ہاتھوں میں نہ دبا کے رکھیں، آپ پھر ہاتھ سے سونا نکالیں، آپ کے ہاتھ میں بدبو آ جائے گی۔ سونے کی اپنی ایک بو ہوتی ہے، اسمیل ہوتی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ سونے کی، اب دیکھیں کتنی قیمتی دھات ہے، لیکن اللہ کا نظام دیکھیں کہ سونے کی بدبو ایسی ہوتی ہے کہ سانپ سب سے پہلے سونے پہ آتا ہے۔ اس لیے پرانے خزانے آپ دیکھیں نا تو آپ کو نظر آتا ہے خزانے پر سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ آقا نے بھی یہی فرمایا کہ جو تم میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا نا، اس پہ زکوٰۃ فرض ہو، اللہ قیامت کے دن اس کے مال کو سانپ کی شکل بنا کر اس کو سانپ کے ذریعے عذاب دے گا، حدیث ہے۔ تو اس لیے لازمی نہیں کہ بندے کے پاس مال ہے وہ ڈیلیور کرے، جو کچھ بھی ہے، اگر کچھ اچھے بول ہیں وہ اچھے بول ڈیلیور کر جائے، کچھ نیکی ہے وہ نیکی ڈیلیور کر جائے، کوئی احساس ہے وہ احساس ڈیلیور کر جائے۔ خود نیکی نہیں کر سکتا، کسی کو نیکی کی تلقین دے دے۔ وہ جیسے عربی کا بڑا مشہور محاورہ ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو نیکی کی طرف رہنمائی کرے گا اللہ اس کو اجر اتنا دے گا گویا اس نے خود نیکی کا کام کر لیا۔ تو بہرحال دعا کر اللہ تعالیٰ جو کہا جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صاحب ہیں میاں عبدالوہی صاحب، ان کے داماد بیمار ہیں، تو ان کے لیے خصوصی دعا انہوں نے کہا ہے دعا کرنے کا، تو ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، باقی تمام حضرات کے لیے دعا کرنی ہے۔ اب انشاءاللہ ذکر ہوگا، ذکر حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے سے ہے۔ ایک بار سورہ فاتحہ، 11 بار سورہ اخلاص۔